خشوع سے پڑھتے ہیں. واہ اور یہ آیت مجیدہ یہ وہ آیت ہے کہ جسے وارث قرآن نے نبی کے ہاتھوں پہ آ کے اس آیت کی تلاوت کی. مل کے صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد. 13 رجب المرجب عید کا دن، مبارک دن، خوشی کا دن، سعادت کا دن، اس ہستی کی اس دنیا میں آنے کا دن جس کی ولایت کے ساتھ اسلام مکمل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ ہستی کی نور ولایت کا اعلان نہ ہو تو گویا اسلام بھی نامکمل نظر آتا ہے. لہذا یہ وہ ہستی جو 30 عام الفیل بعثت سے پہلے حضرت ابو طالب کے ہاں اللہ نے ایک ایسے فرزند کا اہتمام کیا کہ جو محافظ نبوت بھی تھا اور وارث شریعت بھی تھا. واہ ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. اللہم صلی علی محمد. روایت کہتی ہے جناب فاطمہ بنت اللہم اسد صلی علی محمد. زوجہ حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں کچھ لوگ خانہ کعبہ کے گرد جو اپنی گفتگو میں محو ہیں، مصروف ہیں. دیکھا کہ کچھ لمحوں میں، کچھ دیر میں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں جو کعبے کے ارد گرد طواف کرتی ہیں، کبھی دعا کرتی ہیں، مضطرب ہیں، پریشان بھی ہیں، بے چین بھی ہیں، بے قرار بھی ہیں. اور سننے والوں نے سنا کہ علی حیدر کرار کی ماں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے اللہم انی مؤمنۃ بکا، اے بار الہ میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں. وَبِرُسُلِكَ، اے اللہ میں تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں. وَبِكُتُبِكَ، میں تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں. میں ملائکہ پر ایمان رکھتی ہوں. اے بار الہ میں ان انبیاء پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جنہوں نے کعبے کو بنایا. اور اے اللہ میں ان ہستیوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. وَأَسْأَلُكَ، اے بار الہ، اے کریم اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں بے مولود الذی فی احشائی یکلمنی و یونسنی، اے بار الہ میں تجھے اس لال کے حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے، مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھ سے محبتیں بھی بانٹتا ہے. اللہ اکبر. جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے سامنے ہیں. حیدر کی ماں نے اللہ کو واسطہ دیا علی ولی کے حق کا، اے میرا اللہ تجھے اس لال کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. گویا معلوم ہوا علی اس عظمت کا مالک ہے کہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا کہ علی کی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں علی کو وسیلہ بنایا. تو اللہ نے فاطمہ بنت اسد کی دعا کو رد نہ کیا. بہت اچھے. اب نقل کرنے والے دیکھ رہے ہیں دیوار کعبہ پھٹ رہی ہے. میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی آپ میں سے مرد یہاں سے باہر نکلے اور سامنے والی دیوار پھٹنے لگے آپ کیا کریں گے؟ انسان کی فطرت میں ہے جب دیکھتا ہے کوئی دیوار یا عمارت گرنے والی ہو خوف زدہ ہو کے پیچھے کی طرف بھاگتا ہے. لیکن ماجرا عجیب ہے، دیوار پھٹ رہی ہے. مردوں میں بلکہ انسانوں میں جو نازک صنف ہے وہ ہے عورت. واہ بھائی واہ. اور عورت کی حالت بھی اس وقت نازک ہوتی ہے جب وہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہو.
وہ خوف اور خطرہ زیادہ محسوس کرتی ہے. اور علی کی ماں علی کو اٹھائے ہوئے جب کعبے کے سامنے آئی، دیوار پھٹی تو علی کی ماں ڈری نہیں ہے. دنیا والوں کو یہ بھی بتا دیا میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں. میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں. اللہ نے قرآن میں 2 مقامات میں فرمایا کہ ہم نے وحی کی ہے نحل کی طرف، شہد کی مکھیوں کی طرف. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی ہے مادر موسیٰ کو. یہ وحی اس معنی میں نہیں ہے جو نبی کو وحی کی جاتی ہے. شہد کی مکھی کو وحی یعنی ہم نے اس کو شعور دیا. مادر موسیٰ کے دل میں یہ خیال ڈالا، گھبرا نہیں. اللہ فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو موسیٰ کو پانی میں چھوڑ، اس کی حفاظت کا انتظام میں اللہ کروں گا. جو اللہ موسیٰ کی حفاظت کا انتظام کر سکتا ہے وہ فخر موسیٰ علی حیدر کرار کی ماں کا بھی اس کا بھی اہتمام کر سکتا ہے. علی حیدر کرار کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ الہام ڈالا، اے مادر علی گھبرا نہیں. آج ایک مولود کے لیے ہم نے یہاں پر استقبال کا اہتمام کیا ہے. اب دنیا کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ باللہ کافر تھے. کیا کہتی ہیں؟ لعنت جو کہتے ہیں بے شک ہے. اب سوال یہ ہے بھئی یہ تو وہ کہہ دیتے ہیں، میرا مسلمانوں سے ہے سوال بھئی کافر اور مشرک نجس ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی کافر اور مشرک کو تو مسجد میں آنے بھی نہیں دینا چاہیے. تو اے اللہ، تو سوال یہ ہوتا ہے الیاذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق ہم تو حضرت ابو طالب کو حضرت عیسیٰ کا وصی مانتے ہیں. ہمارے پاس ائمہ ہدا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اوصیاء حضرت عیسیٰ میں سے تھے. تمام انبیاء کے تبرکات ان تک پہنچے، انہوں نے نبی تک پہنچائے. ہمارا عقیدہ یہ ہم شیعوں کا، ان کے عقیدے کے مطابق بالفرض وہ کافر مانتے ہیں. بھئی اگر ہے وہ کافر تو پھر وہ اللہ کے گھر میں بھئی کافر کی زوجہ، کافر کا بچہ، بھئی اللہ کے گھر میں اگر ہم آنے دیں تو یہ تو اللہ کے گھر کی توہین لازم آتی ہے. لیکن وہ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں، آج دشمن بڑا چلاک ہے، وہ کہہ سکتا ہے بھئی وہاں تو بت پرستی تھی، کعبہ میں بت رکھے تھے، سارے مشرک اور کافر تو آتے رہتے تھے. تو علی حیدر کرار کا باپ بھی علیہ باللہ کافر تھا، اور وہ اگر اس کے بیٹے کو جنم دے دیا گیا تو اس میں کیا کمال ہے؟ بہت اچھے. میں عرض کروں گا یہ تمہارے لیے حکم ہے. یہ تم اپنی طرف دیکھتے ہو کہ دنیا کے کفار و مشرکین جب کعبے میں، جب بیت اللہ میں آتے تو کوئی روکنے والا نہ تھا، لیکن اللہ تو کر سکتا تھا. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق وہ کافر تھے، اللہ تو کر سکتا تھا کہ کافر کی بیوی کے لیے کعبہ کی دیوار کو شق نہ کرے. کعبے کی دیوار کا شق کرنا اس بات کی دلیل ہے علی حیدر کرار کافر کا نہیں، صاحب ایمان کا بیٹا ہے. جو حضرت ابو طالب کے کفر
کفر کا حکم لگاتے ہیں وہ اپنے ایمان میں فکر کرے. ہائے ہائے آج دنیا کہتی ہے, بڑا دل خون کے آنسو روتا ہے, کہتے ہیں رسول کی سفرے پہ بڑے بڑے اصحاب پلے, تجھے رسول کے سفرے پہ پلنے والے اصحاب یاد ہے, تجھے ابو طالب کے سفرے پہ پلنے والا رسول یاد نہیں ہے. تو مجھے کہنے دو, اگر رسول کے سفرے پہ پلے تو اصحاب بنتے ہیں, ابو طالب کے سفرے پہ پلے تو نبی اور ولی بنتے ہیں. صلوات پڑھ دیں. یہ فقط بغض ہے, یہ مولا علی سے بغض ہے. ہضم نہیں ہوتا کہ ہم علی کی ذات میں عیب کیسے نکالیں, کہ ان کے اپنے نصیبوں کا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اعتراض پہ اعتراض, پھر کہتے ہیں کہ اس میں کون سا کمال ہے, یہ تو ایک محض اتفاق ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ محض اتفاق ہے, یعنی دیوار کعبہ پھٹ رہی ہے, یہ تمہیں اتفاق نظر آ رہا ہے. میں اتنا کہوں گا, اے علی تیری عظمت پہ قربان, ہم دنیا والوں کی یہ بات نہیں مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو محض اتفاق ہے, یہ کوئی اللہ کا خاص پروگرام نہیں ہے. میں کہوں گا اے علی تیری عظمت پہ قربان, اگر تیرے اتفاقات کو دیکھیں تو تیری جائے ولادت خانہ خدا بنے, اور اگر تیرے اختیارات کو دیکھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہوئے نظر آئے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ باری ہے. اللہ اکبر. علی کے اتفاقات پہ آؤ تو وہ بھی فضیلت ہے. ہضم نہیں ہوتا کہ علی کی شان یہ بیان کیوں ہوتی ہے. پھر کہنے والوں نے کہہ دیا یہ کوئی عظمت کی بات نہیں ہے. علی خانہ کعبہ میں آئے, دیکھیے دشمن نے ہر طرح سے اعتراض کرنے کی کوشش کی, کہا کہ یہ کون سی فضیلت کی بات ہے, کعبے میں تو بت رکھے تھے, بتوں کے وجود میں علی آ گئے, اس میں کون سی فضیلت اور کمال کی بات ہو گئی. ہم نے پلٹ کر یہ جواب دیا کہ آئیں ذرا تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. تاریخ کہتی ہے رسول اللہ جب مکے میں تھے تو کعبے کی طرف منہ کر کے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یعنی کعبے کی اس جہت کی طرف کھڑے ہوتے ہیں کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. تو مکہ میں کتنا عرصہ رہے بعثت کے بعد؟ 13 سال. یعنی رسول اللہ 13 سال نماز پڑھتے رہے, اور کعبے میں بت بھی ہیں. توجہ ہے ماشاءاللہ. رسول اللہ پہنچے مدینہ میں اور رسول اللہ نماز پڑھتے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. جب 2 ہجری کو حکم آیا نماز کی حالت میں, رسول اللہ نے نماز پڑھتی ہوئی حالت میں بیت المقدس سے رخ کیا کعبہ کی طرف, اور فتح مکہ ہوا 8 ہجری کو. 2 سے 6 ہجری کے درمیان کتنے سال, 8 ہجری کے درمیان کتنے سال بنتے ہیں؟ 6 سال. یعنی رسول اللہ مدینہ میں پھر 6 سال کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. گو جب کہ اسی کعبہ میں بت بھی موجود ہیں, کعبہ کی چھتوں پہ بت بھی موجود ہیں, نماز رسول اللہ پڑھتے رہے, مسلمان پڑھتے رہے. اگر وہ کعبہ میں کعبہ کی چھت پہ بتوں کے ہونے سے رسول کی نماز کی عظمت کم نہیں ہوتی, تو کعبہ میں بتوں کے وجود سے علی کے آنے سے بھی علی کی عظمت میں کمی نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
علی کی عظمت باقی رہتی ہے. اگر رسول کی نماز کی عظمت ہے تو علی کے آنے کی بھی عظمت باقی ہے. کبھی کہتے ہیں یہ کون سا کمال ہے, اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اور رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بولے. روایت کہتی ہے جب 15 رجب تھی, 15 رجب کا دن تھا, تو جناب فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر نکلی. استقبال کرنے والے رسول اللہ ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد نے اٹھایا ہوا ہے. نہ علی ابھی تک روئے ہیں, نہ علی نے کچھ کھایا ہے, نہ علی ابھی تک بولے ہیں. روایت کہتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں اے مادر گرامی پریشان کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں نہ علی کچھ بولتا ہے, نہ علی کچھ پیتا ہے, نہ علی آنکھیں کھولتا ہے. فرماتے ہیں گھبرا نہیں بھئی, روتے وہ ہیں, علی کیوں روئیں؟ علی نے نہ رو کے بتا دیا ہم رونے والوں میں سے نہیں ہیں. بہت اچھے. تو ہو ساتھ میں رسول اور انسان رونا شروع کر دے. یہ نصیبوں کی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد روایت کہتی ہے جیسے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی مولا آئے, علی حیدر کرار نے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا. سید الرسول فرماتے اے علی تو نے اپنی نگاہ میرے ساتھ خاص کی, میں نے اپنے علم کا وارث تجھے بنایا. اور جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں یا نبی اللہ میں یربی ہے, اس بچے کو گھٹی کون دے گا؟ واہ, آج ہم بھی گھٹیاں پلاتے ہیں کہ نہیں یا پلاتے؟ جاتے ہیں. کہتے بڑا آئے, بزرگ آئے, نیک آئے, نمازی آئے. اور جناب فاطمہ بنت اسد بھی کہتے ہیں یا نبی اللہ میں یربی ہے, اس کو گھٹی کون پلائے گا؟ فرماتے انا اربی ہے, گھٹی بھی میں دوں گا. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے نبی نے زبان علی کے منہ میں دی. اللہ اکبر. علی چوستے رہے, جب زبان نکالنے لگے کہتے یا نبی اللہ زبان گھر تک رہنے دیجئے. اللہ اکبر. گویا دنیا دیکھ رہی ہے, نبی نے علی کو خانہ خدا میں زبان دے دی اور دنیا والوں کو سمجھا دیا خبردار علی کے خلاف جسارت نہ کرنا, علی جب بھی بولیں گے نبی کی زبان بولیں گے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی اقرا, اے علی پڑھ. حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ بھئی پہلے 3 کتابیں نازل ہو چکی ہیں. علی چاہتے تو وہ بھی پڑھ کے سنا سکتے تھے, لیکن نبی نے اختیار کیا قرآن. دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو ابھی قرآن نے نازل ہونا ہے بعد میں, میرے علم کا وارث اگر ہے تو علی ہے. یا علی قرآن پڑھ. علی نے کیا پڑھا؟ رسول کے ہاتھوں پہ سورہ مومنون کی 11 آیتیں پڑھی, جس کی پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المومنون, اے علی والو تم کامیاب. واہ واہ. لیکن صاحب نے بتایا اے علی والو کب کامیاب ہو؟ جب تمہارے اندر یہ نیک اعمال ہوں گے جو قرآن کے علی نے اپنی زبانی بتائے. ایک مل کے صلوات. اب دنیا کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے قرآن نبی کے ہاتھوں پہ پڑھ دیا. میں اتنا عرض کروں گا اگر رسول کے ہاتھوں پہ سنگریزے تو قرآن پڑھے تو نبی کے معجزے کا قائل ہو جائے.
جو بے جان سنگریزے ہیں وہ نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ جو نبی کے دین کا وارث ہے کیا وہ اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتا؟ عظمت رسول کی طرف اشارہ ہے کہ علی جو پڑھتے ہیں یہ عظمت رسول ہے جب وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر سے کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ جب جھولے میں ہوتے تھے تو چاند سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ، بے شک ہمارا ایمان ہے رسول، چاند رسول سے باتیں کر سکتا ہے۔ جو نبی کے ہاتھ میں علی آ جائے کیا وہ نبی سے باتیں نہیں کر سکتا؟ تو روایت کہتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد، تاریخ ہے، ملا ہاشم بحرانی نے روایت کو نقل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں نے علی کو ایک بندنا باندھا۔ بندنا سمجھتے ہیں نا؟ جی جی ہاں جو کپڑا باندھتے ہیں، جی جی کہا کہ یہ باندھا، اور عرب میں وہ باندھا جاتا تھا چمڑے کا۔ فرماتے ہیں میں نے باندھا، ملا ہاشم بحرانی نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں جب باندھا علی حیدر کرار نے پورا زور لگا کے بندنے کو توڑ دیا۔ روایت کہتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے 7 بندنے ایک دوسرے کے اوپر باندھے۔ علی شیر خدا نے پورے زور لگا کر ان بندنوں کو توڑ کر فرماتے ہیں یا اماں، اے مادر گرامی، میرے ہاتھ کھلے رہنے دے، میں رب کی تسبیح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا علی نے بتایا اللہ کی تسبیحات باندھ کے نہیں کھول کے کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ آج بار دیگر بابا سے بلند صلی جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں نے دیکھا علی جھولے میں، 2 روایتیں، ایک روایت میں 2 سال پہلے سنا چکا ہوں، علی جھولے میں ہے، یہ ایک اژدہا جھولے کے قریب آیا۔ علی حیدر کرار نے کیا کیا؟ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب اژدہا جھولے کے، سانپ جھولے کے قریب آیا، علی حیدر کرار نے اس سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ایک اوپر ایک نیچے اس طرح کھینچ کے 2 برابر ٹکڑے کیے۔ جب علی کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو اس وقت علی کا نام حیدر رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علی حیدر کرار میدان جنگ میں کہا کرتے تھے سمتنی امی حیدرہ، اور میرے مقابلے میں جو آنا چاہتا ہے میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ یہ علی اس عظمت کا مالک ہے۔ اللہ نے جو یہ شرف عطا کیا ہے کعبہ میں آنے کا، نہ علی سے پہلے کسی کو یہ شرف ملا، نہ قیامت تک کے کسی کو شرف مل سکتا ہے۔ آج دنیا زمانے میں وہابیت جتنے بھی آثار رسول اور آل رسول کو مٹانے کی کوشش کرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، یہ بھی ایک خدا کا معجزہ ہے کہ آپ دیکھیں مسجد الحرام میں 2 چیزیں، ایک کعبہ وہ نہیں گرا سکتے، ایک مقام ابراہیم نہیں گرا سکتے، وہ بھی موجود ہے اور وہ بھی موجود ہے۔ مقام ابراہیم نشانی ہے بت شکن کی، حضرت ابراہیم کی، اور کعبہ یاد ہے جائے ولادت علی ابن ابی طالب کی۔ تو اللہ نے دونوں بت شکنوں کی نشانی کو باقی رکھا ہے، مقام ابراہیم بھی باقی ہے، کعبہ کی عمارت بھی باقی ہے۔ صلوات پڑھ دے جی، آپ لوگوں کی محبت یہی پانی ہے، ماشاءاللہ، یہ محبت ہے علی، یہ فضائل یہی پانی اور خدا۔ صلوات پڑھ دے اللہ
ماشاءاللہ. تو لہذا یہ علی کی عظمت. آئے ذرا آج ہم سارے کس میں آئے ہوئے ہیں؟ جشن امام علی. بے شک بے شک. یعنی جس کو ہم نام دیتے ہیں سالگیرہ. سالگیرہ. آج کے دور میں کہتے ہیں کہ سالگیرہ یہ یعنی جشن ولادت امام علی. یعنی سالگیرہ. بھئی سالگیرہ پہ کون آتا ہے؟ مثال کے طور پہ حاجی صاحب یا ملک صاحب بلاتے ہیں اپنے گھر اپنی سالگیرہ پہ کسی کو، تو کس کو بلائیں گے؟ اپنے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں گے، اپنے سے تعلق رکھنے والے کو بلائیں گے. بھئی پورا ملتان تو ان کے گھر نہیں پہنچے گا، نہ پورا پاکستان پہنچے گا. معلوم ہوا ان کے گھر وہ پہنچے گا جو ان سے تعلق رکھتا ہوگا. تو جشن علی پہ بھی وہی آئے گا جو علی سے تعلق رکھتا ہے. جشن علی کا اہتمام بھی وہی کرے گا جو علی سے تعلق رکھتا ہے. یہ ضرور اہتمام کیا کرو دوستو مومنو، یہ ضرور اہتمام کیا کرو علم خدا کی جو ولادت ہو یا ان کی شہادت ہو، اور اپنی نسلوں کو یہ چیز ورثے میں دے کر جائیں. صرف مال کی محبت، مال جوڑنے کے طریقے نہ بتائیں ان کو، بتائیں بے شک، فقط ان کو اپنی جائیدادیں اکٹھے کرنے کے طریقے اور سلیقوں پہ نہ رہ جائیں. اپنی نسل اور اولاد کو بتائیں کہ جب ائمہ خدا کے جشن کے ایام آئیں تو ان کا اہتمام کیسے کرنا ہے. جب ان کے ایام آئیں، ایام عذاب، تو مصیبت کا اہتمام کیسے کرنا ہے. اللہ اکبر. بڑا اجر و ثواب ہے. روایت کہتی ہے کہ ملائکہ جس صف میں جس جگہ پر لوگ اہتمام کرتے ہیں ملائکہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو آپ ماشاءاللہ علی سے تعلق رکھنے والے آج سالگیرہ علی میں آ گئے. تو آپ کسی کی سالگیرہ پہ، ملک صاحب کی، حاجی صاحب کی جو سالگیرہ پہ مثلا یہ بلائیں، آپ ان کے گھر جائیں گے ہاتھ خالی جائیں گے یا تحفہ لے کر جائیں گے؟ تو بھائی گھر کیسے ہوں تحفہ لے کر جائیں گے نا. تو بھئی آج ہم آئے ہیں علی کی سالگیرہ میں، تو کیا ہم کوئی تحفہ بھی لے کر آئے ہیں؟ ہم نے علی کو تحفہ کیا دینا ہے؟ علی کون سا تحفہ چاہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد. علی کو کون سا تحفہ چاہیے؟ اور علی مولا نہج البلاغہ کے میں خود فرماتے ہیں عینونی بے ورع و اجتہاد و عفت و صداق. علی فرماتے ہیں او علی والو مجھے تحفہ دینا ہے تو میری 4 باتوں میں میری مدد کرو. علی کو تحفہ کیا دینا ہے؟ 4 باتوں کا. علی فرماتے ہیں، علی کی زبانی فرماتے ہیں بے ورع متقی پرہیزگار تم بن جاؤ، یہ مجھے علی کو تحفہ دینا. علی تمہیں پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، علی تمہیں باوقار دیکھنا چاہتے ہیں، علی تمہیں نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، علی تمہیں باحیا دیکھنا چاہتے ہیں، علی تمہیں باکردار دیکھنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں متقی بن جاؤ، بے ورع و اجتہاد، اعمال صالح کی کوشش کرو، فضول چیزوں میں وقت ضائع نہ کرو. وقت ملے تو موبائلوں میں گیموں میں صرف نہ کرو، بلکہ موبائل پہ یا قرآن پڑھو یا ذکر خدا. علی یہ فرماتے ہیں. آج ٹیلی ویژن پہ جشن امام علی علیہ السلام کے حوالے سے وہاں پر مجھے خدمت کا موقع ملا. اللہ اکبر، یہ پیغام علی کی کیا تاثیر تھی، میرا کوئی کمال نہیں ہے. جب میں نے وہاں پیغام علی ابن ابی طالب دیا، جو ہوسٹس تھی وہاں پر میزبان خاتون تھی،
میں نے پہلے بھی اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا حجاب اگر درست کر لیں. جب کردار علی کو سنتی رہی، دعائے کمیل کی فضیلت سنی، علی کی عبادت سنی، وہی ہوسٹس مجھے کہنے کی ضرورت نہ تھی. پروگرام جب ختم ہوا تو اپنا پورا حجاب کر کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کہ اسی طرح سے آپ کیوں نہیں پروگرام کرتی؟ کہتی ہے میرا دل تو کرتا ہے آپ ان ٹیلی ویژن والوں کو سمجھائیں. اللہ اکبر. کہا کہ دیکھیں، کہا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں دعائے کمیل کے حوالے سے اور عبادت کے حوالے سے، کہنے لگی کہ میرے دل پہ اثر کرا ان باتوں نے. تو دیکھیں کہ ایک وہ مسلمان ہے، اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے. جب کردار علی کو سنا تو اس کا دل بھی پاک ہو گیا. اگر ہم بھی اہل بیت اطہار کا پاک کردار پیش کریں، جب غیروں کے دل موم ہو سکتے ہیں، کیا آل محمد کے چاہنے والے موم نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے. بھئی پتھر پہ اگر بار بار قطرہ پڑتا ہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. مومن کا دل پتھر سے سخت نہیں ہے. تو لہذا قرآن اور نماز دین کی طرف توجہ کریں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے گفٹ دینا چاہتے ہوں، میری نصرت کرنا چاہتے ہوں، 4 چیزیں: بے ورع، تقوی اور پرہیزگاری، واجتہاد، نیک اور صالح اعمال کی کوشش کرو، وعفت، پاک دامن بن جاؤ، بے حیا اور بے غیرت نہ بنو. پاک دامن بن جاؤ، پاکیزہ بن جاؤ. اسی لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں ہمارا مومن وہ ہے جب وہ کوچوں اور گلیوں سے گزرے، محلے کی عورتیں اپنے چولہوں پر بیٹھ کر اس کی پاک دامنی کی گواہی دیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں جب اس کی نگاہ دیوار پر ہوتی ہے یا زمین پر. بہت اچھا، بہت اچھا. علی والو، امام آپ سے یہ پاک کردار چاہتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ وصداق فرماتے ہیں او علی والو، علی کو گفٹ دینا چاہتے ہو. علی فرماتے ہیں تم کلام میں سچے بن جاؤ. بہت اچھے. سچے. علی کو جھوٹوں سے تعلق نہیں ہے. علی صدیق ہے، علی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. آج ہم اپنے خواہشات کے مطابق جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگا دیں، غیبتیں کر دیں. علی کو سچے انسان سے محبت ہے. تو لہذا علی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں. ایک گفٹ جو رسول اللہ کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور میں اسی کے ساتھ دعا کی طرف آ رہا ہوں. تو ایک مل کے صلوات پڑھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماہ رجب ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو ماہ رجب کی کسی رات کو بھی فرماتے ہیں نماز یعنی مغرب سے لے کر صبح کی اذان سے پہلے کسی رات کو 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو مومن یہ 2 رکعت نماز سے ابھی فارغ ہوگا، اللہ مہربان اس کو 2 سعادتیں عطا کرے. پہلی یہ اللہ اس کو دنیا میں 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 100 سال کا روزہ، اللہ اکبر. یعنی پوری صدی روزہ انسان رکھتا رہے. رسول اللہ فرماتے ہیں 1 صدی کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. دوسرا، اللہ آخرت میں 100 انبیاء کی ہمسائیگی میں، ہر نبی کی ہمسائیگی میں اس کو بہت بڑا محل عطا کرے. صرف 2 رکعت نماز. کتنا اللہ مہربان ہے، چھوٹے سے عمل میں کتنا ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے. اس پروردگار سے دعا ہے بار الہ بحق علی و اولاد علی و بحق محمد و اہل بیت. بار الہ ہمارے دلوں کو نور ولایت آل محمد سے نورانی فرما، ہمارے کردار کو آل محمد کے پاک کردار سے مزین و آراستہ فرما. بار الہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو ریزد و نابود فرما.
بار الہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما بار الہ بحق محمد و اہل بیت تشیع کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما علماء کرام مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما شیعہ قوم کے درمیان اتحاد و اتفاق و محبت کو قائم فرما بار الہ بحق محمد و اہل بیت ہمیں آل محمد کے دین پہ ثابت قدمی نصیب فرما ہمیں اعمال صالح سے محبت عطا فرما گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرما بار الہ بحق محمد و اہل بیت ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرما بار الہ بحق محمد و اہل بیت اخلاص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما بار الہ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میلاد نواب حسین اور ان کے فرزندان نے یہ جشن امام کا جو اہتمام نیاز کا اہتمام کیا ہے بار الہ اس کا ثواب ان کی والدین کی مرحومین کی روح کو پہنچا بار الہ بحق محمد و اہل بیت عظمت اہل بیت فضائل آل محمد کا یہ جو ثواب ہے میرے والدین کی روح طیبات کو ایصال فرما بار الہ ان تمام مرحومین کو شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرما ان کی قبر ان کے برزخ اور آخرت کی منازل آسان فرما بار الہ بحق محمد و اہل بیت ہم سب کے وارث و آقا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما بار الہ ہم سب کی حوائج شرعیہ پوری فرما جن مومنین مومنات نے التماس سے دعا کی ان سب کی حاجات شرعیہ پوری فرما اس محفل میں جو مریض ہے سب کو صحت و سلامتی عطا فرما بار الہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل علی